ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہم رضا رضوی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جناح اسپتال کی مثال دے رہے ہیں کہ 140 بیڈ ہیں اس وارڈ میں, نیورو سرجری وارڈ میں. ہمارے پاس کراچی میں ہی تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. اس 2.5 کروڑ کی آبادی میں کتنے ایکسیڈنٹ روز کے ہوتے ہیں, کتنے ہیڈ انجریز آتے ہیں, یہ بہت طویل اور بڑی لمبی گفتگو ہو جاتی ہے. میرا ماننا ایسا ہے کہ ہم کو جو کرنا چاہیے, جو مریض کی ویلفیئر کرنا چاہیے, ہمارے سرکاری اسپتال نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر یہ مسئلے اگر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹر وہاں صرف نوٹ پیٹ رہے ہوتے ہیں. اور کام کیا, آپ جا کے مریض کو دیکھ لینا, از ناٹ اے کام. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بہت کام کر رہا ہے, ڈاکٹر کیا کام کر رہا ہے؟ پھر آپ کے خیال میں ڈاکٹر کا کیا کام ہے مریض کو نہ دیکھنے کا؟ یہ کام ہی تو کر رہے ہیں نا وہ. دیکھیں نا آپ وہاں دیکھیں راؤنڈ دا کلاک تھیٹرز چل رہے ہیں, راؤنڈ دا کلاک ایمرجنسیز اٹینڈ ہو رہی ہیں, او پی ڈیز ہو رہی ہیں. مریض کے متعلقین کو جا کے ڈاکٹر بتاتا نہیں ہے سرکاری اسپتال میں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں مریض پرابلم کیا ہوتی ہے, غلط بات ہے. ہو کیا رہا ہوتا ہے, متعلقین کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی سہولت سے ایک متعلقین آتا ہے, وہ آ کے بولتا ہے جی میں ہوں, مجھے آپ نے بتایا نہیں. دوسرا آتا ہے بولتا ہے جی میں آیا ہوں. مطلب وہ اپنی سہولت سے آ رہے ہیں, جس وقت ان کو آفس سے ٹائم ملا, جس وقت انہیں آفس سے بریک ملا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود رہوں ہر چیز انہیں بتانے کے لیے. دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جو ہاسپٹل آئدر پرائیویٹ ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل, ان کا ایک راؤنڈ ٹائم ہوتا ہے کنسلٹنٹس کا. اب جب کنسلٹنٹ کے راؤنڈ ٹائم پہ آپ موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جی مجھے فون آ رہا ہے کہ جی وہ اس کے اٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے ملے نہیں. اب میں مل کے گیا ہوں بھائی, آپ موجود تھے, آپ بھائی ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں, فادر ہیں, جو کوئی بھی, میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. نہیں جی میں ابھی آیا ہوں, مجھے آگے ایکسپلین کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کا اپنا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. دیکھیں جی جب اس کے بعد فرصت ہوتی ہے, جب فرصت نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی راؤنڈ, کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں ٹائم ہوتا ہے, ڈاکٹر آئے کہتے ہوئے راؤنڈ کرنے. 24 گھنٹے آن کال ہے. آپ ڈاکٹر کی لائف کو تو امیجن کریں. ڈاکٹر رضا میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اہم بات آپ نے کہی کہ ڈاکٹر نہیں ہوتا اویلیبل. یہ سرکاری اسپتالوں کا, میرے خیال میں گورنمنٹ سیکٹر کے اسپتالوں کا یہ مسئلہ ہے کہ صحیح کاؤنسل نہیں کیا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یا سینئر ڈاکٹر کاؤنسل نہیں کرتا ہے. یہ ہوتا ہے جونیئر ڈاکٹرز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ مریض کے رشتہ دار کو بتا دیں جا کر, یا جو اس وقت موجود ہوتا ہے چھوٹا, جس کو ہم جونیئر ڈاکٹر یا ہاؤس آفیسر یا انٹرن کہتے ہیں, اس کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے, جو کہ میرے خیال میں بالکل غلط ہے. یہ ایک سینئر ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض سمجھ کے سارے کانسیکوینسز, اگر سرجری ہو رہی ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک جگہ پراپر سمجھائے. میرے خیال میں یہ نہیں ہو رہا. دیکھیں بیسیکلی اگر دیکھیں میری بات, ڈاکٹر عثمان میری رائے سے متفق ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں آپ بہت, دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ دا بیسٹ تھنگ جو ہے وہ ہو, لیکن جو ہو رہا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. اب 140 مریضوں کو اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, if there are 3 senior people, تو ڈیو تھنک کہ وہ 50 لوگوں کے ساتھ ڈیلی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, تو اس کو تو پھر سارا کام بند کر دیتے ہیں, اسپتال کو صرف کاؤنسلنگ کرتا ہے وہ. نہیں مگر وہ 50 مریض کی کاؤنسلنگ کے لیے شروع کے انیشلی ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں جی ہمارا کا پیشنٹ جو ہے ڈے ٹو ڈے کی کاؤنسلنگ چاہیے اسے. مریض کی فلکچویشنز کیا ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہا ہے, بگڑ رہا ہے, دس از ناٹ آن کہ جی آپ نے وینٹیلیٹر پہ رکھ کے چھوڑ دیا, بھول گئے, آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا, بھول گئے, آپ نے آپریٹ کر دیا. نہیں جی, ڈے ٹو ڈے کی کاؤنسلنگ ہے جناب, ڈے ٹو ڈے کی کاؤنسلنگ ہے. ڈاکٹر رضا مجھے لگ رہا ہے آپ مریضوں کے اٹینڈنٹوں سے بہت ناراض ہیں. نہیں دیکھیں ناراضگی کی بات نہیں جعفری صاحب, ناراضگی کی بات نہیں. آپ جو دیکھیں ایکسپلینیشن ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلے اٹینڈنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ مریض کو کس کنڈیشن میں لے کر آئیں. اسپتال میں کوئی ایسے نہیں آ رہا, بیماری کے ساتھ آ رہا ہے, چوٹ کے ساتھ آ رہا ہے, کوئی اور چیز لے کے آ رہا ہے. اب یہ آپ چاہیں مجھ سے, ہر مریض یہ چاہ رہا ہوتا ہے, گھما پھرا کے اس کا سوال یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کل ہوش میں آ جائے گا. بھائی نہیں آئے گا. پھر بولے گا اچھا ڈاکٹر صاحب ہوش میں آنے میں کتنا ٹائم لگے گا, ابھی نہیں بتا سکتے. دیکھیں ایک مریض انکانشیس ہے, ہر مریض ویری کر رہا ہوتا ہے دوسرے مریض کے ساتھ. آپ میرے لیے بڑا آسان ہے یہ کہ میں کہہ دوں ہاں کل تک ٹھیک ہو جائے گا, کل آ کے پھر میں کل پہ چلا جاؤں. لیکن میں مریض کو جب ٹائم دے کے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی یہ چیزیں ہیں, 24 سے 48 سے 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں چیزوں کے واضح ہونے میں. اب آئی کین ناٹ آنسر یور فیوریبل, جو آپ چاہ رہے ہیں سننا میں نہیں جواب دے سکتا, بیکاز مجھے نہیں پتا کہ آنے والی کل اس کو کس طرف لے کے جائے گی. اس میں ناراضگی اٹینڈنٹ سے نہیں ہے, بہت سے اٹینڈنٹ دے انڈرسٹینڈ, بٹ موسٹ آف دا پیپل. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے جن سے ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے. آج میں جیسے ڈاکٹر صاحب اگر متعلقین کو یہ پتا ہو, اگر فرض کیے میرا کوئی مریض داخل ہے اور مجھے پتا ہو کہ ڈاکٹر رضا جو ہیں
2 بجے آئیں گے, 3 بجے آئیں گے, 4 بجے آئیں گے, تو میں سارے کام چھوڑ کے وہاں کھڑا رہوں گا. مریض کو اسپتال میں داخل ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ پورا گھر وہاں پہ جمع رہے گا یا میں 24 گھنٹے ہاتھ دیکھیں جعفری صاحب یہ چھوڑ دیجئے یہ باتیں, دیکھیں میری بات سنیں جعفری صاحب, دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کو بولنے میں بہت اچھی لگتی ہیں, ہم اسے فیس کرتے ہیں. آپ بلاتے رہیں, ایون پرائیویٹ اسپتال میں صبح 9 بجے کوئی نہیں ہوتا اٹینڈنٹ, وہ رات کو گھر جا کے سو جاتے ہیں. 70 to 80% یہ ہوتا ہے. دیکھیں چیزیں دکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو, دے آر سو کنسرنڈ ان فرنٹ آف یو. نہیں, میرے خیال میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گی. میرے خیال میں جو ہے اٹینڈنٹ بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس کے بارے میں, مگر یہ ہمارے بستر لگا کے لیٹے ہوتے ہیں بالکل, اور خاص طور پہ سرکاری اسپتالوں میں تو خصوصاً. مگر ہوتا کیا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں وہ, یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ سینئر ڈاکٹر خاص طور پہ وہاں پر چلتے چلتے آپ کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک پراپر جگہ پہ بٹھا کے تحمل سے سمجھایا جائے گا تو زیادہ بہتر سمجھا جائے گا. سرکاری اسپتالوں میں آپ کسی ایک کو بتا دیں کہ جی میں کل بھی اسی سے بات کروں گا. بات دراصل یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فیملیز کو بھی چاہیے کسی ایک کو نامینیٹ کر دیں. یہ ہوتا ہے ڈاکٹر, ایک کو نامینیٹ کر دیں. اب ہر روز آنے والے کو نئے, لیکن ڈاکٹر صاحب فیملی کو فرض کیے مجھے نامینیٹ کیا گیا, مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے بجے آ جائیں گے. سب پتہ ہوتا ہے 24 گھنٹے نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک ٹائم ہی نہیں ہوتا راؤنڈ کرنے کا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کبھی کبھار ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی, میرا راؤنڈ کا ٹائم ہے, میں سرکاری اسپتال میں کام کرتا ہوں, مجھے وہاں راؤنڈ کرنا ہے. مجھے پرائیویٹ اسپتال سے کال آ گئی سر آ جائیں ایمرجنسی ہو گئی ہے, میں فوراً گاڑی نکالوں گا, پہنچ جاؤں گا میں وہاں پہ. نہیں ہے. ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہوتا ہے. چند ایک دیکھیں آپ مثال ان چیزوں کو نہیں لے سکتے جو چند ایک لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب سرکار کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اور سرکار کی ہی اجازت سے وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ پریکٹس کریں 2 بجے کے بعد سب کریں, بیکاز دے آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. اچھا اگر میں آپ کو سرکاری ڈاکٹر 2 بجے کے سے پہلے دکھا دوں, 2 بجے سے پہلے اگر ہوگا تو وہ یا تو ادھر چھٹی لے کے جاتے ہیں, چھٹی لے کے, دیکھیں شارٹ بریک وہاں نہیں ہوتا. لیکن لیو تو ہوتی ہے نا, لیو تو ہر ایک کا رائٹ ہے. بھائی بیچ میں 2 گھنٹے نکل گئے. دیکھیں جو غلط کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی ان کی پشت پنائی بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے کمیونٹی کوئی نہیں کرے گا. لیکن دیکھیں جعفری صاحب میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان کو مثال نہ بنایا جائے. آپ سارے ڈاکٹرز کو اس ترازو میں نہیں تول سکتے کہ اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ وائی ڈونٹ یو ڈیوائز اے سسٹم فار دیٹ. نہیں تو ہم کیا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں؟ دیکھیں جعفری صاحب ہر چیز یہ ڈاکٹر بہت انوسنٹ ہے, یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, آپ اس سے علاج کرائیں, دیکھیں میں یہ ڈاکٹر بہت خراب ہے. دیکھیں ہر ہاسپٹل کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ٹھیک ہے نا, ہر ہاسپٹل کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہے. جب ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال یا سرکاری اسپتال کے کسی ایک ڈاکٹر کا نام لے دیں جس کی کمپلین پہ ان کی ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا, آپ نہیں بتا سکتے. دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی کمپلین کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پوچھا جاتا ہے. ہر ہسپتال میں آیا وہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, دیکھیں پوچھا جاتا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ پوچھا نہیں جاتا. ہم سے بھی سوالات ہوتے ہیں کہ کوئی اٹینڈنٹ بولتا ہے کہ جی میرا مریض وہاں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا, ہمیں فیڈ بیک نہیں ملا, مریض اچھا نہیں ہو رہا, اتنے دن ہو گئے آج. تو ہم سے ہاسپٹل پوچھتی ہے, ایڈمنسٹریشن پوچھتی ہے کہ رضا صاحب آپ نے ان کو کیا انفارمیشن دی ہے, آپ ذرا ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں, ایک دفعہ بلا کے سیٹسفائی کر. ایسے انسیڈنسز ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں ہماری آپ یہ سمجھیں کہ آپ 24 گھنٹے شادی صاحب, رات کو 2 بجے فون بج رہا ہے, ہم آنسر کر رہے ہیں, رات کو 3. ڈاکٹر کی لائف کیا ہے, تھنک اباؤٹ اٹ. نہ عید اس کی اپنی ہے. آج مجھے تقریباً پوسٹ گریجویشن کو 16-17 سال ہو گئے ہیں, لیکن میں نے کوئی عید اپنے گھر پہ نہیں گزاری ہے, کوئی بقرعید میں نے اپنے گھر پہ نہیں گزاری ہے, ٹھیک ہے. آئی اسپینڈ. ڈاکٹر صاحب آپ ایک سرجن ہیں, جی آپ کی ایک ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, میں اس ذمہ داری نا, تو جہاں ذمہ داری ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ڈیز نہیں ہوتے. ڈاکٹر جو ہے وہ ایک لائک بیمار کا ہیڈ آف دا فیملی ہے. بالکل, ہر مریض جتنے مریض داخل ہیں وہ آپ کی فیملی ہے, بالکل, آپ ان کے ہیڈ ہیں. بالکل اسی طرح سے ہیڈ ہیں جیسے آپ اپنے گھر میں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر پیشنٹ آپ کا یو آر ٹریٹنگ اے پیشنٹ لائک یور فیملی ممبر, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن آپ ورک لوڈ بھی دیکھیں گے کہ ایک انسان پہ کتنا ورک لوڈ ہے. ایک مریض اچھا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا, برا کیا تو ڈاکٹر نے بہرحال کیا. ہم ڈاکٹر رضا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جو ہمارے نئے نوجوان ڈاکٹر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا کرے تو وہ اپنے مریضوں کی خدمت کر سکیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. شکریہ جی آپ کا بلانے کا. ڈاکٹر عظمیٰ, آپ سے آئندہ کسی پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.
شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر رضا رضوی اور ڈاکٹر عظمیٰ غوری کے ساتھ میری گفتگو سنی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح اپنے ای میل مجھے کریں گے اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ صادق جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.